پوڈ کاسٹ کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ فریحہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور آج ہم بات کریں گے آئی ٹی یعنی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں اور اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں۔ ایز یو نو گائز کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم پارٹ بن چکا ہے، اور ہماری جو یوتھ ہے اس کے مائنڈ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق بہت سے سوالات ہیں، لائک کہ ویب ڈیزائننگ کیا ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے۔ آپ کے تمام سوالوں کے جوابات آج جو ہے وہ آپ کو اس سیشن میں مل جائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ آف ملتان چیمبر آف کامرس سر عاصم سعید صاحب۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، الحمد للہ، اللہ کا شکر۔ سر سب سے پہلے تو ہم آپ سے سوال کریں گے کہ بیسکلی آئی ٹی ہے کیا، اور یہ ہماری زندگیوں میں کس طرح سے جو ہے وہ ضروری ہوتی جا رہی ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے سر۔ دیکھیں، آئی ٹی اٹس اے ویری براڈ ویژن جو آپ نے بات کی ہے۔ واٹ از آئی ٹی؟ اینی تھنگ وچ از بیسڈ آن انفارمیشن اینڈ بیسڈ آن ٹیک از بیسکلی انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ ہماری ڈیلی روٹین میں اس کی مثال ہمارے موبائل سے لے کر اور ہمارے جتنے بھی گیجٹس آج ہم یوز کر رہے ہیں وہ سب آئی ٹی کے اندر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر انوالو ہیں۔ لیکن اب شاید دنیا دا ورلڈ ہیز ٹیکن دا نیکسٹ ٹرن، اور آج ہم جتنی ہماری معاشی یعنی کہ ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، دیٹ از آلسو بین انوالوڈ انٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی اٹ سیلف ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی دنیا کو روزگار پرووائڈ کر رہی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت بڑے ملکوں کی اکانومی کو جو ہے وہ میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ سو انفارمیشن ٹیکنالوجی پچھلے 15 سے 20 سالوں میں ہمارے لٹرلی ہمیں ایز این انڈیویجول جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں مور اور لیس ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں۔ اور لائک اے سیٹ کہ آنے والے آج جو جتنا ہم آئی ٹی کے اندر ڈپٹ ہیں، آج سے شاید 15 سال پہلے، 20 سال پہلے ہم نے یہ آبزرو نہیں کیا تھا، یہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا۔ اینڈ ایگزیکٹلی فرام دا سیم ٹوکن آئی تھنک آنے والے 15 سے 20 سال میں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، وی کانٹ ایون امیجن ٹوڈے، وی کانٹ ایون ایزیوم کہ ہم کتنا زیادہ آنے والے وقت میں ہمارے آنے والی جنریشن کتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ہوگی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر۔ جیسے سر ابھی آپ نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمیں روزگار پرووائڈ کر رہی ہے، آپ نے جیسے کہا سر، کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، یہ ہمارے روزگار میں مدد کر رہی ہے، تو آنے والے وقت میں یہ ہمارے لیے روزگار ختم کرنے کا بھی تو ذریعہ بن سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے اٹ از ویری براڈلی ڈسکسڈ پوائنٹ ٹوڈے، اور بہت سارے لوگ اسی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہم جیسے ملکوں کے اندر، کہ کیا یہ ہماری آنے والے اسکل سیٹ کو ریپلیس کر دے گی، کیا آج ہمیں یہ آبسلیٹ کر دے گی، کیا آج ہمیں یہ ان امپلائی کر دے گی۔ بدقسمتی کے ساتھ میں بالکل اس سے ادر وے راؤنڈ جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے آؤٹ کمز ہوں گے۔ یہ بالکل اسی طریقے کے ساتھ ہے کہ آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے جب بجلی ایجاد ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اب ہیومن ریسورس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، انسان کا کام مشین کرنا شروع کر دے گی، یا مشین ایجاد ہوئی تھی۔ تو آئی تھنک جب بھی کوئی نئی چیز، نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایوالو ہوتی ہے اور وہ اس کا استعمال شروع ہوتا ہے، تو وہ شاید کسی حد تک پرانی چیزوں کو ریپلیس نہیں، امپروو کرتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ اوپن لاٹ مور نیو ڈورز اینڈ نیو وینیوز اینڈ نیو چینلز ٹو یو۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ ہر اس بندے کو جو کہ نئی ٹیکنالوجی کو ود براڈ شولڈرز اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، ہر وہ شخص جو اپنے اسکل سیٹ کو انڈر دا لائٹ آف نیو ٹیکنالوجی اپ گریڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو اے آئی سے قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اٹ از ون آف دا ٹول which will actually make your work more efficient, more accurate, and more realistic. So I think it's one of the positives. It's by no means, it's not a negative thing by no means. سر میرے مائنڈ میں ایک سوال آ رہا تھا، جیسے کہ میں میڈیا پرسن ہوں اور ہمیں اسکرپٹ کی ضرورت پڑتی ہے، لائک کانٹینٹ رائٹنگ، تو ایز اے آئی جنریشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چیٹ جی پی ٹی اوپن کرتے ہیں، اس میں ہمیں اسکرپٹ مل جاتا ہے۔ تو آنے والے دور میں جیسے کہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک کانٹینٹ رائٹر چاہیے ہوتا ہے، اس کو ریپلیس کر کے اے آئی آ گئی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ امپروو ہو گئی ہیں چیزیں، اور اس ڈپارٹمنٹ میں ہم اے آئی کو یوز کر رہے ہیں۔ سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اے آئی اور کون سی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ زیادہ یوزفل ہو رہی ہے اور ہو سکتی ہے؟
بہت سارا کام. آئی تھنک ابھی تو ہم شاید 1% کام لے رہے ہیں اے آئی سے, اور بہت سارے لوگ تو شاید 1% کام بھی نہیں لے رہے ہیں. میں تو آنے والے وقت میں لائک اے سیٹ, جس طرح میں نے اپنے انٹروڈکشن کے اندر کہا کہ آئی ٹی اینڈ ٹو بی پریسائز اے آئی 15 سال میں, آنے والے 15 سال میں آپ کی زندگی کو آئی تھنک شاید اپ سائڈ ڈاؤن کر دے گی. آئی ڈونٹ نو اگر آج سے 15 سال بعد شاید کوئی سرجری اے آئی کے بغیر پاسبل ہوگی یا نہیں ہوگی. آئی ڈونٹ نو اے آئی کے بغیر شاید کوئی بزنس جو ہے اس کی وہ اے آئی کے بغیر پاسبل ہوگا یا نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ نو کوئی آرکیٹیکٹ, کوئی انجینئرنگ, کوئی ٹیکنیکل اسکلڈ ورک کوئی اے آئی کے بغیر پاسبل ہوگا یا نہیں ہوگا. سو آئی تھنک ویو اونلی سین 1% آف واٹ اے آئی کین کنٹریبیوٹ. وی اسٹل ہیو ٹو سی دا ریسٹ آف دا 99%. اینڈ آئی ایم ایبسلیوٹلی سرٹن دیٹ بائی دا ٹائم ہم وہ 99% دیکھیں گے, ایک اور 99% سامنے کھڑا ہوا ہوگا جس کو ہم لک فارورڈ کر رہے ہوں گے کہ شاید وہ آ کے ہماری زندگی میں اور تبدیلی لے کے آئے گا. سو آپ کی جنریشن, میری جنریشن, ہمارے پیچھے جو جنریشن آ رہی ہے, وی نیڈ ٹو بی مینٹلی پریپیئرڈ کہ ہم ایک ایوالونگ ایرا کے اندر جو ہے وہ اس دنیا میں آئے ہیں. اینڈ تھنگز آر گوئنگ ٹو گیٹ ایوالوڈ, تھنگز آر ایوالونگ, تھنگز ول گیٹ ایوالوڈ, اینڈ وی نیڈ ٹو بی مینٹلی شارپ اینڈ وی نیڈ ٹو بی مینٹلی پریپیئرڈ ٹو اڈاپٹ آل آف دیز چینجز ایٹ دا سیم ٹائم. اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ول بی اے بیٹر انڈیویجول, ول بی اے بیٹر انٹرپرینور, ول بی اے بیٹر پرسن. اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو یس دین وی ول فلوٹ آؤٹ. سر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا تعلیمی نظام ہے, اور جتنا لانگ ٹرم پہ 4 ایئرس کے پلانز ہیں, اور مطلب ہماری جو کریئر کی زیادہ تر جو ایک ہمارا ٹائم ہوتا ہے ایج کا, وہ ہمارا پڑھائی میں نکل جاتا ہے. تو سر آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اے آئی کے فیلڈ میں کس طرح سے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کس طرح سے اپنا کریئر جو ہے وہ بلڈ اپ کر سکتے ہیں؟ گون دوز ڈیز جہاں پر آپ کو 2 سال 3 سال 4 سال کی ٹریننگس کرنی, ایجوکیشن لینی پڑتی تھی. آئی تھنک گون دوز ڈیز جب آپ اپنے آپ کو پوسٹ گریجویٹ یا انڈر گریجویٹ کروانا چاہتے تھے. آج کا دور اور آنے والے وقت کا دور جو ہے, probably it will be learning of skill based courses, maybe short term courses. سو آنے والے یوتھ کے لیے میرا یہ پیغام ہے, اور میں یہ بات بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر ایڈووکیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 4 سال کے کورس سے بہتر ہے کہ آپ اس 1 سال کے کورس کو کریں جس کے اندر آپ کوئی اسکل سیٹ سیکھیں, اسپیشلی آئی ٹی بیس اسکل سیٹ سیکھیں, اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں اور اپنی زندگی, اپنا کیریئر اس اسکل سیٹ کے اوپر جو ہے وہ بیس کریں. سو اگر آپ اس کو ٹوٹیلٹی کے اندر دیکھیں, اے پرسن ہو واز ان ٹو دی پریکٹیکل فیلڈ, لیٹس سے ایٹ دا ایج آف 23 اور 24, آج شاید 17 سال کی 18 سال کی عمر کا بچہ اس سے زیادہ اسکل سیٹ کے ساتھ آپ کی اکانومی کے اندر, آپ کے ملک کے اندر, اپنے گھر کی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اتنا ہی تیار ہوگا, اتنا ہی ایکیوپڈ ہوگا جتنا آج سے 10 سال پہلے ایک 23 یا 24 یا 25 سال کی عمر کا بچہ یا بچی تیار ہوتا تھا. سو لائک آئی سیڈ, تھنگز آر امپروونگ, ایوالونگ. ہمیں اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر رکھنا چاہیے اس ایولیوشن کے اندر اپنی ان پٹ دینے کے لیے. سر جیسے آپ لے کر آئے ہیں ہمارے لیے آئی ٹی پارک کا ایک ویژن لے کر آئے ہیں ہمارے لیے, تو سر آپ اس کو ہمارے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اٹس اے لانگ اسٹوری. میں سب سے پہلے تو آپ کی بات کو تھوڑا سا ریکٹیفائی کروں گا. اٹس ناٹ اونلی مائی کنٹریبیوشن. ہم لوگ, وی بینگ پارٹ آف دا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, ہم لوگوں نے اپنی جو کمیونٹی ہے, جو بزنس کمیونٹی ہے, جب ہم لوگوں نے چارج لیا تو وی تھاٹ کہ ہماری ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوئی, اینڈ وی ہیو ریئلائزڈ کہ آئی ٹی ایک وہ انڈسٹری ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے, اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ دنیا کی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. فار ایگزامپل, اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کی بات کریں, ایز وی اسپیک ان کی $180 بلین کی, $180 بلین کی ایکسپورٹ صرف آئی ٹی کی ہے. سو ہم وہ ملک ہیں جو کہ کبھی 20, کبھی 25, کبھی $30 بلین کے اوپر ہم لوگ سرکل اراؤنڈ کرتے رہتے ہیں. ٹریڈیشنل ہماری اکانومی جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ ٹریڈیشنل پروڈکٹ کے اوپر بیس کرتی ہے, وچ از ٹیکسٹائل. سو
وی تھاٹ کہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے بچوں میں ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں جو ہمارے یوتھ ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنی آئی ٹی اسکلز نہ منوا سکیں. سو وین وی ریئلائزڈ کہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا بہت فیوچر ہے, جو کہ ہمارے بطور ملک بہت سارے مسائل حل کر سکتی ہے, اور دوسری طرف ہمارے پاس وہ یوتھ, ہم وہ یوتھ رچ ملک ہیں, یوتھ پاپولیٹڈ ملک ہیں, جس کو اگر یہ ڈائریکشن دی جائے تو بہت سارے ونڈرز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. سو وین وی سیٹ ڈاؤن اینڈ وی تھاٹ اباؤٹ اٹ, سو ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے جو اسٹارٹنگ فرام ملتان اینڈ اسٹارٹنگ فرام ساؤتھ پنجاب, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کون سی کمپنیز ہیں, کون کون سے انڈیویجولز ہیں, یعنی کہ فری لانسرز ہیں جو کہ آئی ٹی کی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, کس قسم کا کام کر رہے ہیں, ان کو کون کون سی پرابلمز جو ہیں وہ درکار ہیں, اور ان پرابلمس کا حل کیا ہے. سو وی اسٹارٹڈ میٹنگ ود دیز آئی ٹی کمپنیز اینڈ فری لانسرز اینڈ وی تھاٹ کہ بہت سا کام ہو سکتا ہے اس فیلڈ کے اندر. سو وی تھاٹ کہ ہم ایک we arranged and organized an IT roundtable conference, and it was the first ever IT roundtable conference in Multan, also in South Punjab. اور ہم نے اس میں کوشش یہ کی کہ جتنی آئی ٹی کی کمپنیز ہیں جو کہ ساؤتھ پنجاب میں کام کر رہی ہیں ان کو بلایا جائے, جتنے اکیڈیمیا ہیں, جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جو کہ ان بچیوں کو ٹیکنیکلی ایکیوپ کر مارکیٹ میں بھیج رہی ہیں, ان کو بلایا جائے, اور ساتھ ساتھ سرکاری جو ادارے ہیں جو کہ آئی ٹی کی پالیسیز کو دیکھ رہے ہیں, آئی ٹی کی پالیسیز بناتے ہیں یا ایٹ لیسٹ پالیسی میکرز کو اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں, ان کو بلایا جائے. سو وی تھاٹ کہ وی آل برنگ دیم ڈاؤن انڈر سیم روف اینڈ وی آل ڈسکس کہ کون سے ایشوز ہیں, ان کا حل کیا ہے, اور وہ حل کس طریقے کے ساتھ ہو سکتا ہے. سو اٹ واز اے لانگ پروسیس. جب ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے بیٹھ کے دیکھا تو یہ ریئلائز ہوا کہ ایک آئی ٹی کی کمپنی جو کہ پاکستان کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ بچہ یا بچی ملتان کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ بچہ یا بچی ساؤتھ پنجاب میں اپنے کام کا آغاز کرتا ہے, لیکن بہت سارے مسائل کی وجہ سے, فار ایگزامپل لیک آف ہیومن ریسورس کی وجہ سے, جب وہ کوئی کام سیکھ جاتا ہے, جب اس کو ایک ایکس لیول سے وہ اوپر اپنا پے اسکیل ایکسپیکٹ کرتا ہے, اور یہاں پر وہ کمپنیز موجود نہیں ہیں جو وہ اسے پے اسکیل دے سکیں, تو وہ بڑی مارکیٹ کی طرف موو کر جاتا ہے. فار ایگزامپل وہ لاہور چلا جاتا ہے, اسلام آباد چلا جاتا ہے, کراچی چلا جاتا ہے, اینڈ یو کانٹ بلیم ہم, obviously everybody wants to proceed in his career. So ہوا کیا کہ آپ کے خطے نے ایک بزنس آپ کے خطے میں ایک بزنس کی پیدائش ہوئی, اور جب آپ کے خطے کو اس کا منافع ہونا چاہیے تھا, جب آپ کے خطوں کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا, وہ بزنس اٹھ کر لاہور چلا گیا یا اسلام آباد چلا گیا یا کراچی چلا گیا, اور آپ کا خطہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. سو دس واز دا پوائنٹ جس میں ہم نے بیٹھ کر ان کے ایشوز کو دیکھا, اینڈ وی آل یونینیمسلی ڈیسائیڈیڈ کہ ٹو اسٹارٹ ود ہمیں ملتان کے اندر, پورے ساؤتھ پنجاب میں, بٹ ٹو اسٹارٹ ود ایٹ لیسٹ ملتان کے اندر ہمیں عرفہ ٹیک سینٹر جیسا اور عرفہ ٹیک پارک جیسا ایک آئی ٹی پارک چاہیے. اور آئی ٹی پارک اس طرح کا چاہیے کہ جس کے اندر آپ ایک ان انٹرپٹیڈ انٹرنیٹ کی سپلائی ہو, ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی ہو, جس کے اندر ڈیٹا سینٹر ہو, جس کے اندر سائبر سیکیورٹی ہو, جس کے اندر ایکو سسٹم ہو. وہ ایسا انوائرمنٹ ہو کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی اپنی ساؤتھ پنجاب کی جو کمپنیز ہیں وہ ریلائے کر سکیں اور کام کر سکیں, بلکہ انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ بھی آ کر اس جگہ کے اوپر کام کر سکیں, اور آپ کے خطے اور آپ کے ملک کو اس سے فائدہ ہو سکے. یہاں میں آپ کے سننے والوں کے لیے ایک مثال دوں کہ ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, جس طرح میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کی, $180 billion از اے ہیوج اماؤنٹ, اینڈ اینی کنٹری وڈ ہیو واٹر ان ہز ماؤتھ کہ جی ہم کس طرح اس پوائنٹ تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ دیکھیں تو صرف ایک کمپنی تھی, صرف اور صرف ایک کمپنی تھی جو کہ بنگلور کے اندر آئی, اور آ کر انہوں نے جو ہے وہاں پر اپنا آف شور سروسز شروع کی, اور وہاں سے, یہ بات میں کر رہا ہوں آئی تھنک 97 یا 98 کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد 2010-15 میں وہاں سے وہ سفر شروع ہوا, اور اینڈ اٹ بیکیم سلیکون ویلی آف انڈیا. سو صرف ایک ملٹی نیشنل کے آنے سے, ایک پارک بننے سے, ایک کام کرنے والی ریلائبل جگہ بننے سے لے کر اور سلیکون ویلی آف انڈیا بننے تک کا سفر بالکل یہی ہے کہ آپ بینگ ایڈمنسٹریٹر, آپ صرف
ورکنگ فرینڈلی انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد خود بخود کاروبار کرنے والے لوگ وہاں پر آتے ہیں, اپنا کاروبار کرتے ہیں, جس سے اس خطے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جس سے اس ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے. سو یس, آنسرنگ, آئی اپولوجائز فار دا لانگ ڈسکرپشن, بٹ اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا ایگزیکٹلی بیک گراؤنڈ بتا سکوں. سو ناؤ آفٹر ڈوئنگ آل آف دس ایکسرسائز وی ہیو ریئلائزڈ کہ آئی ٹی پارک از مینڈیٹری to start with, at least in Multan, and then it should be expanded to all big cities like Bahawalpur, Rahim Yar Khan, اور جو ساؤتھ پنجاب کے جو بڑے شہر ہیں ان تک اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. اور ہم نے ملتان چیمبر آف کامرس میں ہم اس خواب کی طرف کام کر رہے ہیں کہ ایک دن ہم ساؤتھ پنجاب کو آئی ٹی ہب آف پاکستان بنائیں, اور اگر ہم یہ بنانے میں کامیاب ہو گئے سو دیر از نو لمٹ. لٹرلی ہم وہ ملک ہیں جو $1 بلین کے لیے, $1.5 بلین کے لیے کبھی کسی ملک کے پاس جا رہے ہیں, کبھی کسی IMF کے پاس جا رہے ہیں. اور میں اگر آپ کے سننے والوں کے لیے پاکستان کی فگرز بتاؤں تو شاید آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے ملک کی جو آفیشیل ایکسپورٹ ہے, آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے, آئی ٹی کی طرف بات کرنا, وہ $3 بلین ہے. یعنی کہ $3 بلین ہم آئی ٹی کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس ٹائم. اور جو ہماری ان آفیشیل ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $21 بلین کی ایکسپورٹ ہے. تو آپ یہ دیکھیں, یہ 18 بلین وہ پیسہ ہے جو ہمارے بچوں نے, ہمارے بچیوں نے کما لیا ہے. یہ ہم لوگ کما چکے ہیں, لیکن یہ صرف ہمارے بارڈرز کے باہر پارک اس لیے ہے کہ ہماری انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے یہاں پر. ہم اپنے پیسے کو یہاں پر اس لیے نہیں منگوا رہے ہیں کہ یہاں پر اس کو کنورٹ کرنے کے, اس کے ٹرانزیکشن کے وہ انفراسٹرکچر مسائل اتنے ہیں کہ ہمارا 17-18 بلین ہماری سرحدوں کے باہر پڑا ہوا ہے. سو اگر ہم اپنا صرف نظام ٹھیک, کچھ نہ کریں, صرف ہم اپنا نظام ٹھیک کر لیں تو ہم $17 بلین کل اپنے ملک میں واپس بلا سکتے ہیں. اور جو ہمیں بھکاری بننا پڑتا ہے 1 بلین کے لیے, 1.5 بلین کے لیے, قرضے رول اوور کروا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ان سب سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. اینڈ لائک آئی سیڈ, آئی ریپیٹ مائی سیلف کہ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ہمارے بچے اور بچیاں کما چکے ہیں, ہم نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی ہے. سو دیٹس ہاؤ امپورٹنٹ. اور جب اس میں ہم یوتھ کو ایک پلیٹ فارم دیں گے تو آبویسلی کہ یہ چیزیں امپروو ہوں گی اور ہمارا ملک جو ہے بہتری کی طرف گامزن ہوگا. ایبسلیوٹلی. دیکھیں, اٹس اے ون ون. ہماری بچیاں اگر وہ نئی گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہیں, یہ آئی ٹی وہ واحد فیلڈ ہے جو ان کو گھر بیٹھے اپرچونیٹی پرووائڈ کرتی ہے. ہمارے بچے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم کے حساب سے کام کریں, اپنا اسکیجول خود بلڈ کریں, یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ ان کو فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے. یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ آج ایک بچہ یونیورسٹی سے نکلتا ہے اور وہ سے لے کر اس دن تک کہ اس کے اکاؤنٹ میں کوئی ڈالرز کے اماؤنٹ ہٹ کرے, اس کے لیے لوگوں کے 30 سال لگ جاتے ہیں. لیکن یہ وہ انڈسٹری ہے, یہ وہ فیلڈ ہے کہ صرف 30 دن میں وہ اس کو اتنا کیپیبل کر سکتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالرز ہٹ ہونا شروع ہو جائے. سو یہ بہت, اٹس اے ہیوج گیم. ساؤتھ کوریا کی ابھی ہم دیکھ رہے تھے $297 بلین کی ایکسپورٹ ہے ان لوگوں کی آئی ٹی کی. 297 بلین. امیجن کریں آپ 20, 21, 22, 25 ہم ادھر ہی. سو اگر ہم اس کو کچھ تھوڑا بہت بھی بڑھانے میں کامیاب ہو گئے, اگر ہم 50, 60, 70, 80 بلین ڈالر تک لے کے جانے میں کامیاب ہو گئے اس ملک کے ایکسپورٹ کو, بلیو کریں کہ ہمارے تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہوپ فلی کہ ہماری یوتھ کو بھی اس سے بہت اچھا میسج ملا ہوگا, اور آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.